میں مناسب یہ سمجھتا ہوں معذرت کرتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے گاؤں کے ذی فہم افراد سے اپنے اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے مسجد میں سمجھا کے لانے کی کوشش کیجیے۔ ماحول کبھی کبھی اس کے اوپر بولنا پڑتا ہے۔ یہ بچوں کی آواز جو ہمیں خطاب کر رہی ہے، منبر پر چڑھنے والا خطیب آپ سے کیا خطاب کرے گا؟ یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے، جہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں پڑھے لکھے گاؤں سے ہمارا تعلق ہے۔ پڑھے لکھے صرف لوگ ہوتے ہیں یا بچے بھی ہوتے ہیں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ اور گزارشانہ انداز میں کہنا چاہوں گا، کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ کمیٹی کسی بچے کو تھپڑ مار دے تو اس کے بارے میں ہزاروں تفسیریں اپنائی جاتی ہیں، سوچی جاتی ہے، لہذا کمیٹی مکمل طور پر اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ سارے بڑے ہو، اکثر بڑے ہو، بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اپنے گھروں سے ان کو جو بچے ہیں، قوم کے معمار ہیں، قوم کے نونہالان ہیں، قوم کے مستقبل ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کا جو یہ ماحول ہے، یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اور لبے خطبہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ عورتوں کا جو ماحول چل رہا ہے، عورتیں بعض ایسی سمجھتی ہیں کہ صرف چلیے جمعہ ایک بازار ہے، بازار لگا ہوا ہے گاؤں کی جامع مسجد کے اندر، کچھ نہیں ہے۔ جمعے کے علاوہ پنج وقتہ جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کب ہوگا؟ ان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ کون بچی نہیں جانتی ہے؟ کون عورت نہیں جانتی ہے؟ کون ماں بہن نہیں جانتی ہے؟ کون ہماری خاتون نہیں جانتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جمعے کی نماز کا اہتمام کرتی ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہر روز جو 5 اوقات کی فرائض نمازیں آتی ہیں، ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ان سے بھی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ ان بچوں کو، بچوں کے گارجین کو، اور خاص طور پر خواتین کو، ماں اور بہنوں کو میں خصوصی خطاب دے دینا چاہتا ہوں، اگرچہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب ماحول خراب ہونے لگے، جب مسجد جو پرسکون جگہ ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق روئے زمین پر سب سے بابرکت ٹکڑا مسجد کا ہوتا ہے، اسی بابرکت ٹکڑے کو اگر اپنے کارناموں سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنی حرکتوں سے ہم داغدار کر دیں گے تو پھر اسے سدھارنے کے لیے کوئی دوسرا یہاں اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا۔ بات چاہے کڑوی ہو، چاہے نرم انداز کی ہو، یہ کرنے کی چیز ہے۔ بچوں کا یہ شور ہوگا اور عورتوں خواتین کی یہ غیر مناسب حرکتیں ہیں، کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی یہاں مقبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ سے اس کے اوپر خاص اور کڑی نگہداشت نظر رکھی جائے۔ انتظامیہ کمیٹی بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا نہیں بلکہ آپ شریعت کا ساتھ دے رہے ہیں، کتاب و سنت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، بارہا آپ نے سنا ہے۔ مسجد نبوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور 2 لوگ آئے، وہ بات نہیں کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑے زور انداز سے، اونچی آواز سے پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے۔ ایک شخص جو بغل میں ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے شخص کو اسے تشویش ہوئی، اس نے شکایت کی، یا عمر بن خطاب نے خود دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور بڑے سخت لہجے میں بولے۔ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، شور شرابہ نہیں کر رہے تھے، ناجائز باتوں میں مصروف نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ لیکن ان کو ڈانٹا ڈپٹا، پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم لوگ یمن سے آئے۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی قسم کھا کے دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں جو سوٹا ہے، اسی سوٹے سے میں تم کو مار کر کے یہاں سے بھگا دیتا، بس غنیمت ہے کہ تم مدینے کے نہیں ہو، تم یمن سے آئے ہو، ہم تھوڑا سا تمہارا احترام کر لیتے ہیں۔ بات قرآن کی نہ ہو، دوسری چیزوں کی ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں مسئلہ تھوڑا سا سنگین بن جاتا ہے۔ آپ ایسا کچھ کیجیے کہ جو ہماری شان ہے، جو ہمارا امتیاز ہے، سلف کا جو تمہیں امتیاز ہے، اہل حدیث گاؤں کی جو شان ہوتی ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 1 ہے، تو وہ امتیازی شان اور گاؤں کے مقابلے میں ہماری برقرار رہنی چاہیے۔ ہمارا موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، شعبان المعظم سنت اور بدعت کے آئینے میں۔ یہ مہینہ بھی گویا شعبان سن ہجری کا 8واں مہینہ، رمضان سے پہلے کا مہینہ، رمضان جیسا بابرکت تو کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی عظمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، شعبان کے مہینے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کے نمونہ کو، آپ کے کردار کو، آپ کی عادات کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی سیرت
آپ کے سنن کو، آپ کے منہج کو ہم اس لیے تلاشتے ہیں کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو مطاع ہے، اطاعت کا جو مستحق ہے، اور جس کی اطاعت دخول جنت کا سبب ہے، جس کی اطاعت کرنے سے ہمارا دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو رمضان تک صحت و عافیت سے پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی دعا کرنی ہے، اللہ صحت و عافیت سے نواز، تاکہ رمضان جو اب چند دن باقی رہ گیا ہے اس کی برکتوں سے ہم خالی نہ جائیں، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چاند نکلتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف صالحین، تابعین، اتباع تابعین چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج اگر پوچھا کہ بھیا جی کتنی تاریخ ہے آج شعبان کے ابھی مہینے کی، تو رمضان کے علاوہ شاید کسی مہینے کی کوئی تاریخ الا ماشاءاللہ کوئی بتا لے جائے۔ ہماری تاریخ وہ ہے جو سن ہجری ہے، ہماری تاریخ وہ ہے جو سن اسلامی ہے، ہماری تاریخ وہ ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، تاریخ سے جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے اسلام کے نام پر، اہل اسلام کو ستائے جانے کے نام پر جو بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، تمام تر مقابلوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرد مسلم تیار ہے۔ حالات کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں یہ موضوع سخن نہیں ہے، اس کی طرف جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ عقل مندانہ اشارہ کافی ہے، اس سے پہلے کہ آپ پست کر دیے جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ برباد کر دیے جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ پلیامنٹ کر دیے جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کا ہندوستان کی دھرتی سے مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے، کیا اس کے لیے تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں تدبیروں کی یاد دلاتی ہے ہماری تاریخ۔ قربانیوں کی ضرورت پڑی ہے، اسلاف نے قربانیاں دی، صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا، صحابہ نے اپنا گھر چھوڑا، صحابہ نے اپنا کاروبار چھوڑا، صحابہ نے اپنی زمین جائیداد چھوڑی، صحابہ نے اپنے پیاروں کو چھوڑا، صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، صحابہ نے اپنے والدین کو چھوڑا، صحابہ نے ان کی نظر میں جتنی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں ہو سکتی تھیں ان تمام کو چھوڑا، اور وہی ہے ہماری تاریخ۔ تاریخ کیا کہتی ہے شعبان کے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے کا چاند جب نکلنے والا ہو تو اس کے دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آج موبائل میں دیکھ لیا جاتا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ لیا جاتا ہے، دیکھ لیا جاتا ہے الگ بات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کھلی آنکھوں سے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی دعا پڑھی جائے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ توحید کا حوالہ دیتا ہے ایک مرد مسلمان، اے چاند تیرا بھی رب اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ سلامتی کی دعا مانگتا ہے ایک مسلمان، ایمان پر باقی رہنے کی دعائیں مانگتا ہے چاند کو دیکھ کر کے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شعبان کا مہینہ اب آ چکا ہے، آنے کے بعد کیا کچھ کرتے تھے؟ ہمارے سماج میں یعنی مسلم سماج میں عبادات کے نام پر، نیکیوں کے نام پر، اطاعات کے نام پر کچھ ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جس کو مسلمان پرکھ نہیں پاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، اس کے کرنے سے بھی نیکی ملے گی۔ ہاں الحمدللہ، یہاں بھی الحمدللہ ہم اہل علم ہیں، گاؤں اہل علم ہے، گاؤں کے اکثر و بیشتر لوگ رطب و یابس، خشک و سمین، اچھی اور بری چیزوں کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جب ارتداد کی لہر مکمل طور پر چلائی جا چکی ہو، ہمارے مدارس اور ہمارے جامعات سے، اسلامی مراکز سے دینی نصاب تعلیم کے خاتمے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، ان مرکزوں کو بند کرنے کے تانے بانے مکمل طور پر بنے جا چکے ہوں، ایسے حالت میں ایمان کی بقا کی ضمانت کون دے گا؟ ایسے لمحات میں ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت شعبان کے مہینے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کوئی بھی عبادت خاص اہتمام سے نہیں کرتے تھے سوائے شعبان میں روزہ رکھنے کی۔ 4 صحابہ صحابیات سے روایات مروی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شوہر کو، رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اس مہینے کا روزہ نبی اکرم جناب محمد رسول
اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے نفلی روزے ہوا کرتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں لگاتار روزے ہی رکھا کرتے. ہم نے یہ بھی دیکھا عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمیعاً ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی پہلی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کیا, بیچ میں آپ نے کوئی روزہ نہ چھوڑا. یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھیں گے. اور جب بیچ میں شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہمیں یہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا کہ اب شعبان کے مہینے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے مہینے کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے, اکثر دنوں کا رکھتے تھے. اسی لیے شارحین حدیث کہتے ہیں اکثریت کا اطلاق پورے شعبان کے مہینے پہ کر دیا گیا ہے, ورنہ کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ نے دوسرے کسی مہینے کا مکمل طور پر روزہ رکھا ہو. تو مطلب ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور دوسری تو یہ بات ہے کہ رمضان کے روزوں کو شعبان کے روزوں کے ساتھ یا شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے, اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ منع کیا گیا ہے رمضان سے پہلے 1 روز پہلے 2 روز پہلے استقبالیہ روزہ کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چاند آج ہی کا ہے یا پہلے نکل چکا ہے, تو وہ شک شبہ میں پڑھ کر کے استقبال کے طور پر رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی روزہ رکھ لیتے. یہ منع ہے شریعت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے. تو جس چیز سے آپ منع کریں وہ خود آپ کام نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی طرح زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ روزے آپ رکھتے کیوں نہیں؟ چاہتے تھے دوسرے مہینے میں بھی رکھ سکتے تھے, لیکن شعبان کو کیوں خاص کیا؟ اس تعلق سے چوتھے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں تقریباً ہر دن کا روزہ رکھتے ہیں. میں نے جا کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ جو ہے اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 باتیں بیان فرمائی. آپ نے کہا کہ اے اسامہ, یہ جو شعبان کا مہینہ ہے غفلتوں والا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں پڑتا ہے. لوگ اس مہینے میں زیادہ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے, غافل ہو جاتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں ایسا نہیں چاہتا, میں سست بندہ نہیں بننا چاہتا. دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں, یہ چیز لکھی جائے میرے نامے اعمال میں. یہ 2 مقصد ہے. شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے, ہمیں بھی رکھنا چاہیے. سنت ہے, آپ اسوہ ہیں, آپ نمونہ ہیں, آپ آئیڈیل ہیں, آپ قدوہ ہیں, آپ رہبر ہیں, آپ رہنما ہیں, آپ قائد ہیں, آپ سید ہیں, آپ رسول ہیں, آپ نبی ہیں. اتباع کرتے ہم بنتا ہے, ہم بھی نبی کی اتباع میں زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں اگر کوئی بیماری نہیں ہے, اگر کوئی عذر نہیں ہے, اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. نبی کی سنت ہے, وجہ جو بتلائی اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے اعمال نیکیوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں. تو کرنے کا جو کام ہے شعبان کے مہینے میں صرف یہ ہے. اب جو نہیں کرنا ہے اور ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, کیوں ہو رہا ہے؟ شریعت بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور سمجھتے ہیں تو ضد پہ آتے ہیں. بعض کو ان کے مسالک مشارب اور ائمہ کرام کی تقلیدوں نے جکڑ لیا ہے, اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ایک طرف ہے, پڑھا رہے, لیکن ہمارے امام کا فرمان آ گیا, ہمارے حضرت جی کا اعلان آ گیا, حضرت جی کے اعلان امام صاحب کے فرمان کے مطابق ہی چلیں گے. اور جو امام الائمہ ہیں, جو رسول خدا ہے, جن کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو ایسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ کیا شعبان کی 15ویں تاریخ کو پٹاخہ ہونا چاہیے؟ شعبان کی 15ویں تاریخ کو حلوہ پوڑی پکانے کا اہتمام ہونا چاہیے؟ کیا شعبان کی 15ویں تاریخ کو آتش بازی ہونا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے؟ کیا شعبان کی 15 تاریخ کو جیسا کہ کچھ کرتے ہیں قبرستان پر جا کر کے نئی نئی بدعتیں کرنی چاہیے؟ کیا 15ویں شعبان کو عورتوں کو قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے؟ کیا 15 شعبان کو خاص طور پر ایک نماز خیر کے نام سے پڑھنی چاہیے؟ کیا 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو پرانے لوگ قبرستان میں جا کے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں آتے، ڈائریکٹ ان کی روحیں آتی ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ کھانے اور پکوان طرح طرح کے تیار کر کے اس پر فاتحہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے پرکوں کی، آجاؤں کی، باباؤں کی، داداؤں کی روحیں خوش ہو رہی ہیں کہ ان کا ملن ہم سے ہو رہا ہے۔ اس لیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سماجی ہیں، جو رسمی ہیں، جن بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں انہوں نے اپنا کلچر بھی ہمیں تھما دیا، اپنی تہذیب بھی ہمیں تھما دی، ہم اسی کا شکار ہو گئے اور ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک اسلامی امر کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی امور اور رسم و رواج کے بندھن میں بن چکے ہیں۔ بات رہی قبرستان کی زیارت کے حوالے سے، صحیح مسلم کی روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے، دوسروں پہ بات میں نہیں کر سکتا۔ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں قبرستان کی زیارت 15 شعبان کو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے۔ آپ لوگ صحیح مسلم کی روایت کا انکار کرو گے؟ کیا ہے وہ روایت؟ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ میں ایک روز نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اظہار اپنے بستر پر آدھا بچھایا، اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں رکھ دی اور اپنے جوتے دوسرے کونے میں پائے دانے کی طرف رکھ دیے۔ رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، بیتنے کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں میں سوئی ہوئی نہیں بلکہ سونے کا بہانہ بنا کر کے لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے اٹھتے ہیں، آپ نے اپنی چادر اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، آپ نے اپنے جوتے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے باہر کی طرف نکل پڑے، چپکے سے خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ روم کے دروازے کو بند کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں تو جاگ ہی رہی تھی، سونے کا ناٹک کر رہی تھی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی، یہاں تک کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرۃ البقیع، بقیع غرقد قبرستان، جنت البقیع، کچھ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع گئے۔ ارے بھائی دنیا میں جنت ہے نہیں ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بقیع قبرستان کوئی جنت نہیں ہے۔ بقیع مدینے کی ایک قدیم تاریخی پرانی قبرستان ہے، بس ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو وہاں پہ مدفون ہے وہ مغفور ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو گئی اس لیے جنت کا ٹھیکہ مل گیا اس کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز عوام بھی کہتے ہیں اور بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ نکیر کی بات ہے۔ بہرحال جنت البقیع کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھایا، آپ نے 3 بار ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، نیچے گرایا، ایک لمبے ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے۔ ان کے واپس ہونے سے پہلے چونکہ دور سے میں نظارہ دیکھ رہی تھی، اس کا مشاہدہ کر رہی تھی، میں بھی واپس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، میں بھی چل پڑی۔ روایات کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز قدموں کو آگے بڑھایا، میں نے بھی اپنے تیز قدموں کو آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ پڑے، میں بھی تیزی سے دوڑ پڑی، یہاں تک کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے روم پر میں پہنچی، لیکن میری سانس پھولنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم پہ پہنچے، کہا ہے عائشہ کیا بات ہے، آج تمہاری یہ سانس کیوں پھول رہی ہے، کھڑی سی کیوں ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپانے کی کوشش کہا کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یا تو تم خود اپنی زبان سے بتا دو یا تو اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا، جو علیم و خبیر ہے، جو باریک بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آگے مجھے ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا، کیا وہ سایہ تمہیں تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چھپا نہیں سکتی، وہ میں ہی تھی۔ کہا عائشہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے شوہر، میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی دوسری اہلیہ کے
کے پاس کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا شوہر کائنات کا امام تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کہا عائشہ نے اللہ کے رسول ایسا نہیں لگتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ نے کیا کیوں ایسا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جبریل نے آ کر کے چپکے سے مجھے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بقیہ غرفت جاؤ، غرفت قبرستان جاؤ، اور وہاں جا کر کے جو لوگ انتقال فرما گئے انتقال فرمانے والے مومنوں کے بارے مومنات کے بارے میں دعائیں کرو، استغفار اور مغفرت کی دعائیں مانگو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب قبرستان جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں پڑھو، یا اہل المؤمنین انتم سلفنا ونحن الاخرون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اس کے بعد یہ روایت یہیں پہ ختم ہو جاتی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں سے استدلال لیتے ہیں اہل دیوبند، اہل بدعت، اہل خرافات، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی گئے تھے قبرستان اور وہ بھی 15 شعبان کو گئے تھے، ہم کیوں نہ جائیں؟ اس پر توڑ کے لیے بہت ساری باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات صرف اسی سال 15 شعبان کو گئے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی عائشہ کو سب سے پہلے حکم دیتے کہ اگلا جب 15 شعبان کی رات آئے گی تو تم ضرور جانا، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے، لیکن سلف خلف میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو، ائمہ اربعہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے علاوہ سال کے دیگر راتوں میں دیگر اور دنوں میں بھی قبرستان جایا کرتے تھے، اس کا حکم ہے، یہ حکم عام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، اور شریعت جس امر کی تخصیص نہ کرے وہ توحید نہیں، وہ سنت نہیں، وہ شرک ہو سکتا ہے، بدعت ہو سکتی ہے، خرافات ہو سکتا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جن سماج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں فرب مبلغ او عام شاہد، ذمہ داری ہے، صحیح باتیں غیر اسلامی باتیں سے جو الگ ہیں وہ تمام ایسے لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جائیں جو شریعت کے بارے میں نہیں جانتے۔ شریعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یہ بھی ایک مغالطہ ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھنے کی نہیں ہیں، اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سنت سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے کلی طور پر اجتناب کرنے کی توفیق بخشے، توحید اور سنت کو اپنے دامن سے لگا کے رکھنے کی، ہاتھ سے پکڑ کے رکھنے کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی ایمان اہل اسلام اہل ایمان کے خلاف سازشوں کا جو ایک لمبا جال بنا جا چکا ہے، الہ العالمین اس جال کے اندر ڈلنے والوں کو تو خود ہی پھنسا دے، اور مکمل طور پر سلف سے خلف تک جو روایات ملتی ہے ایمان کی جباریت، ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی آبیاری کی، اسلام کی بقا کی، اسلام کی حفاظت کی، ایسے لمحے پر صرف اور صرف اللہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ الہ ایسے لمحات میں ہمیں مضبوط ایمان کی توفیق سے نوازے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔